معزز حاضرین جمعہ، عزیز ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف توصیف اس اللہ جل جلالہ کے لیے ہے جنہوں نے ہم بنی نوع انسان کو پیدا فرمایا۔ بعدہ انگنت درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہم تماموں کے آخری نبی احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ سبحانہ وتعالی نے آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر بنا کر کے مبعوث فرمایا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ سامعین کرام، میں نے قرآن مقدس کی کچھ آیت تلاوت کی ہے۔ اس مناسبت سے آج کا موضوع ہے استقامت فی الدین۔ استقامت کیا ہے ہم بتائیں گے۔ دیکھیے، وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، ہوشیار ہو جانا ہے، بڑی جلدی یتقارب الزمان اسی کو کہا گیا ہے۔ جان ہی رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ کل جمعہ ختم ہوتا ہے، پھر جمعہ آ جا رہا ہے، اور سال بھی ختم ہو رہا ہے۔ سال یہ 2023 کا آخری مہینہ دسمبر چل رہا ہے، بڑی جلدی وقت گزرتا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ ایک کتاب مطالعہ کر کے بھی موڑ کے رکھے ہی تھے کہ ایک دن گزرتا ہے، پھر سے اسٹڈی شروع کرنا پڑتا کہ آنے والا جمعہ کیا بیان دینا ہے۔ بڑی جلدی ہو نا، وقت گزر رہا بڑی جلدی۔ یہ قیامت کی نشانی آپ سب جان رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعہ، قیامت اس وقت قائم نہیں ہوگی حتی یتقارب الزمان، اور یہ چیزیں ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ کہا زمانہ، وقت جلدی گزرنے لگے گا، سال مہینے کے برابر اور مہینہ ہفتے کے برابر اور ہفتے دن کے برابر۔ آج ایسے ہی لگتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ایک دن پار ہوتا ہے، جہاں سنڈے اتوار پار ہوا لگتا ہے فوراً جمعہ آ گیا، اور کوئی بھی دن ہو، اور واقعی دن بڑی جلدی گزر رہا ہے۔ یہ آپ یہ سمجھیے کہ وقت بڑی جلدی سے گزر رہا ہے، ہمارا ایج کم ہوتا جا رہا ہے اور ہم موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ خبردار رہنا ہے، ہوشیار رہنا ہے۔ اس لیے کہنے والے نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ جس کا ایج اگر 40+ ہو گیا ہو نا، 40+، 40 سال کا ادھر اگر کور کر گیا آپ کا، تو اور بھی موت تو دیکھیے میں نہیں کہہ سکتا، موت تو کبھی بھی آ سکتی ہے۔ وہ عمر دیکھ کر کے نہیں آتا ہے کہ کیا ایج ہے آپ کا، نہیں ہے، موت کا وقت مقرر ہو گیا، وہ آ کر کے ہی رہے گا، جب بھی وہ چاہے بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، نہیں بھی ہو۔ کہنے والے کہا کہ اگر 40+ ہو گیا ہو تو اس کو تو اور محتاط اب رہنا ہے، کیونکہ عصر ہو جانے کے بعد مغرب ہونے میں جلدی ٹائم نہیں لگتا ہے کہ نہیں؟ عصر ہو جانے کے بعد مغرب اب ٹائم نہیں لگتا ہے، اسی لیے جس کا 40 ہو گیا اس کو محتاط رہنا چاہیے، جتنا ہو وقت کا خیال کرنا چاہیے، وقت کو یوں ہی ضائع اور برباد نہیں کرنا چاہیے، وقت کا خیال کرنا چاہیے۔ 5 منٹ جو آپ کو مل رہا ہو نا، اس کا آپ استعمال کیجئے اچھی جگہ پر، یا اس طرح کام میں کہ اللہ راضی ہو جاوے، ضائع مت کیجئے۔ ہم لوگوں کا اکثر کا حال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، کثیر من الناس کا اکثر لوگ 2 نعمت میں ایک دم دھوکے میں ہے، دھوکے میں مبتلا ہے۔ ان میں سے کیا ہے؟ الصحت والفراغ، ایک تندرستی صحت ہے اور ایک خالی وقت ہے۔ آدمی کے پاس جب تندرستی ہے، صحت ہے، تب تک دھوکہ میں استعمال نہیں کرتا ہے۔ بوڑھا جاتا ہے جب نہیں سمجھتا ہے، ہاتھ پیر کمزور ہو گیا، تب اس کی قدر آتی ہے کہ نہیں یار یہ صحت تھا، تب ہم نے یوں ہی گوا دیا۔ وقت آدمی کے پاس ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہے، کبھی یہاں ہم گزارتے ہیں، کبھی وہاں گزارتے ہیں، کبھی وہاں گزارتے ہیں۔ یہی ایک وقت آپ جب مر جائیں گے، چلے جائیں گے اس دنیا کو چھوڑ کر کے، ایک وقت آپ کا لگے گا کاش میں یہ وقت اللہ کے راہ میں، اللہ کے دین کے لیے یا نیک عمل میں اگر گزارتا، اللہ کو راضی کرتا، تو آج میرا یہ حشر نہیں ہوتا۔ سمجھ گئے؟ اس لیے میرے بھائیوں کہا 2 نعمت میں دھوکے میں ہم ہو رہا، تو وقت بڑی تلزی کے ساتھ گزر رہا ہے، اور اتنی کثرت سے اموات ہو رہی ہیں۔ ہم اور آپ کو محتاط رہنا ہے کہ جتنا نیکیاں بٹورنا ہے بٹور لیں،
یہ دنیا دھوکہ ہے، یہاں کچھ دینے والی نہیں ہے، یہ اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے۔ قرآن میں کئی جگہ بار بار اللہ نے کہا یہ متاع الغرور ہے، یہ دھوکہ ہے، یہاں تو دھوکہ کی زندگی ہے، یہ کچھ نہیں ہے میرے بھائیوں۔ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ خود بتائیں، ہم دنیا کے چکر میں سب کچھ میرا چھوٹ رہا ہے، نماز چھوٹ رہا ہے، روزہ کوئی چھوڑ دیتا ہے، قربانیاں جو دین مانگ رہا وہ چھوڑ دے رہے ہیں ہم، ورا آدمی کیوں دنیا کمانے کے لیے، اب یہ واقع سنے ہوں گے حدیث ہے، آدمی مر کر کے اللہ کے یہاں آئے گا، جنت اور جہنم کا جب فیصلہ ہوگا، بس ایک آدمی کو بلائے گا اللہ جس نے زندگی میں کبھی کوئی سکھ نہیں دیکھا تھا، جانتے ہیں سنے کہ کبھی سکھ نہیں دیکھا تھا، تھوڑا سا اگر کشٹ پریشانیاں برداشت کر لیں اللہ کے لیے تو وہاں آسانیاں ہوں گی، سمجھ گئے؟ کبھی سکھ نہیں دیکھا تھا، پریشانی میں زندگی گزرا، بس ایک پل کے لیے، بس ایک لمحے کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مصیبت آدمی کو، پریشان آدمی کو کہاں سے ڈال کے نکالے گا؟ جنت میں ڈال کر کے نکال دے گا اسے، کہے گا بولو دنیا کا کوئی غم، تکلیف، پریشانی یاد ہے؟ بس ایک لمحے کے لیے، بس تھوڑا سا ڈال کے نکالے گا۔ اللہ پوری زندگی تو ایسا لگ رہا تھا کہ نہیں، ساری زندگی میں نے عیش میں، عشرت میں، سکھ میں گزار کر کے کاٹ کر کے آیا، کوئی غم یاد نہیں، اللہ پر بس ایک لمحے کے لیے برداشت کرو۔ اسی کا اپوزٹ، اسی کا برعکس، اسی کا الٹا ایک آدمی، جو آدمی دنیا کے اندر ٹھیک ہے، نیند پیاری ہے، سو رہا ہے ٹان کر کے، نہ نماز اس کا فکر ہے، نہ کسی اور چیز کی فکر ہے، عیش میں ہے، عشرت میں ہے، نماز چھوڑ کر کے، جمعہ چھوڑ کر کے وہ دنیا ہائے دنیا میں لگا ہوا ہے، ارے دنیا کی کوئی قدر قیمت نہیں، میں نے کہا یہ دھوکہ ہے، کوئی قیمت نہیں ہے دنیا کی۔ آپ اتنا ہی حیثیت ہے، آپ سنے ہوں گے یہ بھی بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام راستے میں جا رہے تھے، کہا کہ سنو جی یہاں ایک بکری مری ہوئی ہے، پڑی ہوئی ہے، کون لوگ 1 درہم میں؟ کہا اللہ کے نبی یہ تو مری ہوئی بکری ہے، کون لیں گے؟ کہ سمجھانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، کہا کون لوگ 1 درہم میں؟ کہا اللہ کے نبی یہ تو فری میں بھی دیں گے تو ہم نہیں لیں گے، یہ تو مر گئی ہے بکری ہے، مر گئی ہے، اور وہ بھی 1 درہم میں، تو فری میں نہیں لیں گے۔ کہا دنیا کے حال ہی یہی ہے، دنیا بھی یہی ہے، دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، جس طرح تم مری ہوئی بکری کو پسند نہیں کرتے ہو، لینا نہیں چاہتے ہو، اس سے بھی بدتر یہ دنیا ہے، تم اس کے پیچھے کہاں بھاگ رہے ہو، کہاں بھاگ رہے؟ اور وقت ہمارا اتنا تیزی کے ساتھ نکل جا رہا ہے کہ اچانک فرشتے آ جائیں گے، بولے گا کندھے پہ ہاتھ رکھ کے چلو بیٹا تمہاری زندگی اب ہو گئی فنش، یہاں سے اب تم کو چلو وہاں جانا ہے قبرستان، اور قبر میں اٹھا کر کے لے کے جائے، سمجھ گئے؟ اسی کا اپوزٹ ایک آدمی کو ڈال دے گا جہنم میں، بس تھوڑا سا ڈال کے نکالے گا، بولو کوئی عیش، کوئی عشرت، کوئی سکھ یاد ہے دنیا کا؟ اللہ 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 اللہ، ایک بھی سکھ یاد نہیں ہے دنیا کا، ایک بھی سکھ یاد نہیں، بس اتنا ہی کے لیے، بس اتنا ہی میں اللہ ایسا لگتا ہے کہ پوری زندگی میں نے دکھ میں کاٹ کر کے آیا ہے، دکھ میں گزار کر کے آیا، ایک بھی سکھ یاد نہیں ہے میرے پاس۔ تو یتقارب الزمان، بڑی جلدی جلدی وقت گزر رہا ہے، وقت کی قدر کیجئے، جو مل رہا ہے نا، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں ہے، جو چل گیا میرے بھائیوں سو چل گیا، جو بچا ہے اس کا صحیح جگہ پہ استعمال کیجئے، صحیح جگہ یوز کیجئے، وقت کا خیال کیجئے، وقت کا قدر کیجئے، اور جتنا بچ جائے اللہ کی عبادت میں اپنے وقت کو کھپائیں اور لگائیں، کل قیامت کے دن پوچھے گا وقت کہاں گزار کے آیا ہے، ایک چیز ہے۔ دوسری چیز میرے بھائی، میں نے قرآن مجید کی جو آیت پڑھی ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک جن لوگوں نے کہا، یہی آیت پڑھی ہے میں، بے شک جن لوگوں نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے، خالی رب اللہ کہہ لینا کافی ہے؟ بولو، آگے اللہ خود کہتے ثم استقاموا، پھر اس پر جم گیا، پھر اس پر جم جانا ہے، کہہ دیا جس نے میرا رب اللہ ہے، یعنی جس نے اللہ پر ایمان لے آیا، ثم استقاموا، پھر اسی کے اوپر جم گیا۔ خالی رب مان لینا کافی نہیں ہے، یہ تو سب مانتا ہے کہ ہاں اوپر بھگوان ایسا کرے گا، اللہ ایسا، سب تو مانتا، اس پر جم جانا ہے۔ جس نے ایمان لایا ہے، ایمان لانے کے بعد ایمان کی حفاظت ضروری ہے، ایمان کی حفاظت ضروری ہے۔ ایمان اگر نہیں، آپ کو بتاتے ہیں ایک واقعہ، آدمی پوری زندگی ایمان پر رہا، توحید پر رہا، لیکن آخری وقت ایسا کرتا ہے کہ وہ آدمی مرتد ہو جاتا ہے، اس کا کیا ہوگا؟ کچھ ملے گا؟
جم کر کے رہنا ہے اس کو، استقامت اختیار کرنی ہے اس کو، ثابت قدم رہنا ہے اس کو ایمان پر۔ آپ نے توحید پر ہے، آپ نے کلمہ پڑھ لیا ہے، آپ مسلمان ہیں، لیکن ایک آخری وقت ایسا آئے گا کہ آپ نے مسلمان کو چھوڑ دیا، آپ مرتد ہو گئے، تو کیا ہوگا آپ کا؟ برباد، سب کچھ برباد۔ ایک واقعہ ہے، آپ سنے ہوں گے شاید، ایک عیسائی نے اسلام قبول کر لیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہی کا واقعہ ہے۔ ایمان پہ جم جانا ہے، اس پہ استقامت اختیار کرنی ہے، استمرار۔ اسلام قبول کرنے کے بعد پھر وہ آدمی چھوڑ دیا اسلام، مرتد ہو گیا وہ۔ جب مر گیا تو جانتے ہیں اس کا حشر کیا ہوا تھا؟ جانتے ہوں گے نا حشر کیا ہوا تھا؟ قبر کا مٹی اسے قبول نہیں کر رہا تھا۔ اوہ، جو پاپ کر کے گیا نا، آج مٹی کے اوپر تم اچھل رہے ہو، ایک دن تم کو اس مٹی ہی کے اندر ڈال دیا جائے گا، ہے کہ نہیں؟ کتنا گھمنڈ ہے۔ قبر کی مٹی کھودا گیا، اس کو قبر میں ڈالتا ہے اس آدمی کو۔ کہاں مٹی، قبر نہیں قبول کر رہا تھا، اٹھا کر کے لاش کو باہر پھینک دیا، نہیں قبول کی۔ لوگوں نے سوچا ارے مسلمانوں نے ایسا کیا ہوگا، ان کا دین دھرم چھوڑ دیا تھا نا، چلو ایسا کرتے ہیں، پھر سے کھودتے ہیں، اور ڈیپ کیا گیا گدھا کو، اور کھودا گیا زیادہ اندر گہرائی، کھود کے بعد پھر ڈالتا ہے اس کو، لیکن پھر قبر اس کو قبول نہیں کر رہا تھا۔ اللہ اکبر، لاش نہیں چاہ رہا تھا رکھنے، مٹی وہ قبر نہیں لاش رکھنا چاہ رہا تھا اپنے پیٹ میں، اٹھا کر کے کیا باہر پھینک دیا، پھر سے کھود کر کے رکھا، لیکن نہیں، قبر قبول ہی نہیں کر رہا تھا۔ صحیح واقعہ ہے کہ صحیح مسلم کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ اس آدمی کو یوں ہی لاش پورا چھوڑ دیا، باہر کے اندر پڑا ہوا رہتا۔ تو ایک آدمی مسلمان ہے، توحید پر ہے، اللہ نہ کرے آنے والے حالات بہت بدترین نہ ہو ایسے ہی، اگر کچھ اس طرح کے حالات آئے جو ہمارے ایمان کے ساتھ چیلنجز کرنا پڑے، تو جان تو جائے لیکن ایمان نہ جائے، یہ یاد رکھیے گا، یہ ہم نصیحت کریں، جان تو جائے لیکن ایمان نہ جائے، ایمان کا سودا مت کیجیے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا یصبح الرجل ویمشی کافرا ویمشی مؤمنا ویصبح کافرا، آنے والا وقت ایسا آئے گا کہ آدمی صبح کو مومن ہوگا، شام ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا۔ یہ نبی کی حدیث ہے، تو ہوگا ہی، شام کو مومن ہوگا تو صبح ہوتے ہوتے آدمی کافر ہو جائے گا۔ اس لیے یہ نصیحت یاد رکھیں، جان تو جاوے لیکن ایمان نہ جاوے، سمجھ گئے؟ ایمان بہت بڑی دولت، اس پہ ثابت قدم رہنا ہے۔ کس پر؟ جس پر ہم نے کہہ دیا کہ میرا رب اللہ ہے، ہم نے ایمان لے آیا اللہ پر، ثم استقاموا، پھر اس پر ثابت قدم رہنا ہے، استمرار رہنا ہے، اس پر جمے رہنا ہے، ڈٹے رہنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی خطبہ دیتے تھے، اللہ کے نبی 3 آیت پڑھتے تھے، جو میں نے ابھی پڑھا، ان میں سے ایک آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے تھے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہاری موت نہ آوے مگر اس حال میں کہ تم ہمیشہ مسلمان رہو، مسلمان بن کر کے مرو، اللہ کے بندے مسلمان بن کر کے مرو، نہ موت آوے تمہاری مگر اس حال میں کہ تم مسلمان رہو۔ تو ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر جم جانا، اس پر ثابت قدم رہنا، استمرار کرنا۔ جب آدمی ثابت قدم رہتا ہے، ایمان کی حفاظت کرتا ہے، تو سنو تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دعا کرو کہ اللہ ہم تماموں کو انہی میں شامل کرے۔ ابھی آپ نے میننگ نہیں سنا ہے، تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا، جنہوں نے اتنا کہا جتنا میں ابھی بتایا، فرشتے آتے ہیں اس کے پاس، کب؟ موت کے وقت، تتنزل علیہم الملائکہ، ملائکہ اترتے ہیں، فرشتے اترتے ہیں اس کے بعد، اور کیا کہتے ہیں؟ خوشخبری دیتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا۔ موت کے وقت جب آدمی کی گھبراہٹ ہو کہ میرا اب کیا ہونے والا ہے، اس گھڑی میں اگر فرشتے ہمیں خوشخبری دے کہ اللہ تخافوا، تمہیں ڈرنا نہیں ہے، ولا تحزنوا، تمہیں غم نہ کرو، تمہیں کچھ نہیں ہونے والا ہے، وابشروا بالجنہ، ہم تمہیں جنت کی خوشخبری دیتے۔ اللہ ہم تماموں کو اس میں بھی شامل کر دیں۔ موت کے وقت فرشتے یہ خوشخبری سناتے ہیں کہ تمہیں غم نہیں کرنا ہے، تمہیں ڈرنا نہیں ہے، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، چلو تمہیں ہم جنت کی خوشخبری دیتے ہیں، كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، جس کا اللہ نے تم سے
وعدہ کیا ہے۔ یہی نہیں بلکہ خود فرشتے وہاں اس کو خوشخبری سناتے، یہ ہوتی ہے اچھی موت، نیک موت، روح بڑی آسانی کے ساتھ نکل گیا اس کا، فرشتے خشتوں سے مزدے جافزہ سنا رہے ہیں، خوشخبری سنا رہے ہیں جنت کی، اور یہ بشارت دے رہے ڈرنا نہیں ہے، غم نہ کرنا ہے۔ کون نہیں چاہتا ہے یہ؟ تو یہ کب ہوگا؟ جب آدمی نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر ڈٹ گیا، استقامت اختیار کیا، ثابت قدم اس پہ رہے، ایمان کی حفاظت کیے۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہتا ہے؟ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ارے دنیا کے اندر تم نے تکلیف برداشت کی وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ اب یہاں سے نکلو آپ، اب تمہیں جنت میں بلا رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، فی ما تشتہی انفسکم، اب تم جس چیز کی خواہش کرو گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہاں تمہیں پورا کرے گا۔ اللہ، یہاں نہیں ملا تمہیں، وہاں تمہیں ملے گا۔ جو چیز کی خواہش کرو گے، جو چیز طلب کرو گے، جو چیز مانگو گے، نزلا من غفور الرحیم، مہمان ہے آپ اللہ کا، چلو اللہ اکبر۔ یہ خوشخبری سناتے فرشتے موت کے وقت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے میرے بھائیو، آپ سنے ہوں گے، اللہ کے نبی کو جنت دکھلایا گیا، اب تھوڑا سا بڑھے، ہاتھ ایسے کیا کہ ایک خوشہ توڑ لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، او جنت، جنت، وہ جنت کی خوشخبری سنا رہے یہیں پر فرشتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اگر میں ایک خوشہ، اللہ اکبر، کیا جنت اللہ نے ہم لوگوں کے لیے تیاری کی ہے، کیا بنایا ہے، ایسے ہی ملے گا۔ قربانی مانگتا ہے اللہ، اللہ کیا مانگتا ہے؟ قربانی مانگتا ہے۔ اللہ سے محبت ہے تو قربانی دو، جان کی قربانی، مال کی قربانی، یہ تو اللہ ہی کا دیا ہوا جان ہے۔ اللہ جب مانگے دینے کے لیے، تمہیں نیند پیاری ہے، نماز کہاں پیاری ہے؟ الصلاۃ خیر من النوم۔ اگر جان کی قربانی دینے رہ گئے، ارے طلاق سنے کسی کو بند کر دیا، مت نکلو، فالج مار دے گا نا، سمجھ گئے؟ اللہ کی جب پکار آ جائے تو ساری چیز کہہ دو، دکان سے، کسٹمر سے، کاروبار سے کہ ابھی نماز کا وقت ہے، نماز سے نہ کہو کہ ابھی میرا دکانداری کا ٹائم ہے، سمجھ گئے؟ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے تمہیں غافل نہ کر دے، وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے میرے بھائی، کہے گا اس کو خوشہ توڑ دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اگر ایک خوشہ میں توڑ لیتا، اللہ اکبر، وہ جنت ملے گی، قربانی اللہ مانگ رہا۔ کہا آدمی 100 سال تک ایک درخت کے سائے کے نیچے اگر سوار چلتا رہے پھر بھی ایک درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ اللہ، وہ چیزیں ملنے والی، قربانی دو، قربانی۔ ایک خوشہ اگر میں توڑ لیتا، رہتی دنیا تک انسان کھاتا، ابن آدم خوشہ کھا کر کے ختم نہیں کر پاتا۔ اللہ اکبر بولیے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اللہ نے یہ چیزیں ہمارے لیے تیار کر رکھی ہیں میرے بھائی۔ وہ فرشتے سناتے ہیں کہ چلو تم کو کچھ نہیں ملا، نہیں، چلو اللہ کی جنت کے تمہیں ہم خوشخبری دیتے ہیں۔ ایک شخص آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا اللہ کے نبی ایک مسئلہ ہے اللہ کے نبی، جواب دیجئے۔ اللہ کے نبی میں جو پوچھ رہا ہوں پھر دوبارہ مجھے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے، مجھے اس طرح جواب دیجئے کہ پھر میں دوبارہ سوال نہ کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے، پوچھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سا ایسا عمل کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، قل آمنت باللہ ثم استقم، جس کہہ دو کہ میرا رب اللہ ہے، ثم استقم، پھر اس پر استقامت اختیار کرو، پھر اس پر جم جاؤ، پھر اس پر ڈٹ جاؤ، ثابت قدم رہو۔ جس نے کہا میرا رب اللہ ہے، میرے بھائیو دیکھو، ایمان خالی ایمان نہیں، خالی رب کہہ دینا نہیں، جو ایمان مسجد میں ہے وہ ایمان مسجد کے باہر بھی دکھنا چاہیے۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ ہمارا کہا ایمان یہاں کچھ ہے، بازار میں جانے کے بعد کچھ ہو جاتا ہے، ایمان یہاں کچھ ہے، تنہائی میں کچھ اور ہو جاتا ہے، بھیڑ میں ہمارا کچھ ہے، اکثر لوگوں کا یہی حال ہے، جب لوگوں کے سامنے ہے تو کچھ ہے لیکن تنہائی میں کچھ ہے۔ ایمان وہ ہو جو مسجد میں ہو وہی بازار میں ہو، جو تنہائی میں ہو، جو جماعتی میں ہو، جو بھیڑ میں ہو وہی تنہائی میں ہو، ورنہ وہ حدیث ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تو ایسے ہوں گے لوگوں کا نیکیاں یوں تہامہ پہاڑ کے برابر لے کے آئے گا،
पल भर में पूरी नेकियां ख़त्म हो जाएंगी उसको। हज़रत सौबान ने कहा अल्लाह के नबी बताइए ऐसा कैसे होगा, कौन होंगे वो लोग जो इतना नेकी तो कमा करके आएगा लेकिन नेकी एक भी नहीं रहेगा, सब उड़ा दिया जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये वो लोग होंगे जो महफिल में रहते थे, लोगों के पास रहते थे तो कुछ ईमान कुछ और था, वहाँ कुछ और था, लेकिन जब तन्हा होते थे तो वहाँ गलत काम करता था। अकेले का ईमान कुछ और रहता था। ये वही लोग हैं, वहाँ डर कुछ और है, यहाँ डर कुछ और है। मेरे भाइयों, ईमान वही मोतबर है जो मस्जिद में है आपका ईमान। जो अभी तकरीर सुनते हैं तो लोग कहते हैं ऐसा लगता है कि मुझे चुभ रहा है, मौलवी साहब ऐसा बोलते लगता हमको लग रहा। मेरे भाइयों, सबको लगता है ऐसे ही है, लेकिन यही ईमान बाहर भी रहना चाहिए। समझ गए? सुम मस्तकिम, आदमी उसी पर जम जावे, ये है इस्तिकामत। उनको खुशखबरी सुनाई। देखिए फिर मैं एक मसीहत आपको बता रहा, देखिए कैसे इस्तिकामत रहता है। फिर कह रहा हूँ, जान जाए जाए ईमान न जाए, ये याद रखिए, ईमान न जाए। एक वाक़या है, आप सुने होंगे, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, लंबा हम उतना नहीं बता, खाली देखते हैं ईमान क्या था इनका ईमान। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब फ़िरौन के दरबार में आए दावत देने के लिए, तो फ़िरौन के सामने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपना लाठी डालते हैं। अल्लाह ने ये मोजिज़ा दिया था हज़रत मूसा को कि लाठी डालते थे, क्या हो जाता था? अज़दहा, सांप बन जाता था। फ़िरौन ने कहा अरे तुम तो जादूगर हो और जादू से मुकाबला करोगे तुम हमसे? हम भी अपने जादूगरों को बुलाते हैं। आप सब जानते होंगे, डेट तय हो गया, मेले का दिन तय हो गया, सब कुछ तय हो गया। फ़िरौन ने जादूगरों को बुलाया। जादूगर ने कहा अगर हम जीत गए तो क्या दोगे? अरे भाई बादशाह था, कहा तुम मेरा मुकर्रब बन जाओगे, करीबी बन जाओगे, इनाम जो दूंगा वो तो दूंगा, लेकिन तुम मेरा मुकर्रब रहोगे। उसने क्या किया, उन लोगों ने अपना रस्सी डाला, ये भी सांप बन गया। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम घबरा गए। अल्लाह ने कहा घबराओ मत, डालो अपनी लाठी को। जैसे मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लाठी डाला, आप जान रहे हैं सब, अज़दहा बन गया और उनके सांपों को इसने निगल लिया। इतना ही देखना था कि वही जादूगर, इस सुम मस्तकिम, यही है इस्तिकाम, वही जादूगर जिसने अभी आया था इससे मुकाबला करने के लिए। फ़उल्क़िय अस्सहरतु साजिदीन क़ालू आमन्ना बिरब्बिल आलमीन रब्बि मूसा व हारून, सारे के सारे सजदे में गिर गए और कहा क़ालू आमन्ना बिरब्बिल आलमीन, हम ईमान लाते हैं उस रब्बे दो जहाँ पर रब्बे मूसा व हारून, जो मूसा और हारून का रब है। सब ने ईमान कबूल कर लिया। बस यही देख करके आप फ़िरौन का तेश में आता है, कहा आप सज़ा दूंगा। क्या कहता है, सुनो सुनो सुनो, जान जावे जावे, ईमान न जाए। इस लोगों ने कहा कि फ़िरौन बादशाह जी अब तुम जो चाहो मुझे सज़ा दे दो। कितना देर का ईमान था, बस चंद मिनट का ही ईमान था, लेकिन कितने सुम मस्तकिम इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाह सुम मस्तकिम, जिसने कहा कि मेरा रब अल्लाह है, इसने रब को ईमान ले आया, रब मान लिया। सुम मस्तकिम, फिर डट गया। उनको फरिश्ते आके बशारत और खुशखबरी सुनाएंगे कि घबराओ मत। कहा कि फ़िरौन तू जो चाहे मुझे सज़ा दे दे, लेकिन हम दीन से फिरने वाले अब नहीं। कितना देर का ईमान था, अल्लाह, बस चंद मिनट ही का ईमान था, लेकिन ईमान का लज्जत इसने समझ गया था। मेरे भाई, जो ईमान का वैल्यू समझेगा, जो ईमान का लज्जत समझेगा, वो ईमान से कभी फिरेगा नहीं। हम लोगों का जो मसला है ना, कोई गैर मुस्लिम लड़की को भाग रही है तो वो इसका ईमान धर्म कबूल करवा रहा है, कोई हमारी मुस्लिम बहनें बेटियां गैरों के साथ भाग रही है तो अपना दीन धर्म छोड़ रही है। इसने ईमान को समझा नहीं, अभी ईमान को नहीं समझा। ईमान आपको बताते हैं, जब आदमी इस्तिकामत इख्तियार कर ले, ईमान का वैल्यू समझ ले, इस्तिकामत पैदा करे अपने ईमान के अंदर, तो हाजरा, सुमैया और बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु जैसे लोग पैदा होते हैं। वाक़या हम नहीं बताते हैं, सुने होंगे, बस एक वाक़या बताते हैं। माँ और बहनें, हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हा, क्या किया था इसने? सुम मस्तकिम, ये है इस्तिकामत। तब फरिश्ते आते हैं, ईमान ले आती है, इसने खुद बंधी हुई है, बेटे को भी बांध दिया है, शोहर को भी बांध दिया है। माँ कितना तड़पती है जब बच्चे को तकलीफ़ होती कि नहीं, खुद बाप भी तड़पते। माँ के सामने बेटे को नंगा करके मारा। ये वाक़या नहीं है मेरे भाइयों, कहना बड़ा आसान और सुनना भी बड़ा आसान लगता है, लेकिन ये सब करने के लिए जिगर चाहिए, जिगर। दूध पीना, सांप को दूध पिलाना, बड़ा कहना तो बड़ा आसान है, लेकिन करना बड़ा मुश्किल। बेटे को वही नंगा करके माँ के सामने मारा जा रहा है।
ایک ماں باپ کو کیا گزرتا ہے، خالی بچے کو بخار لگ جائے تو ہم خود رونے لگتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں کہ اللہ ہمارے بچے کی یہ حالت ہو گئی ہے، رات کو سوتے نہیں، خود آنکھ سے آنسو نکلتا ہے، اللہ بچے کا بخار ہے، اٹھ کر کے دیکھتے ہیں کہیں بخار بڑھ تو نہیں گیا ہے، کہیں کھانسی زیادہ تو نہیں ہو گیا، صبح کب ہوگی، تب صبح لگتا ہے کتنا رات لمبی کرتا ہے کہ ڈاکٹر کو لے کر کے جائے، باندھ دیا گیا ہے، خود بندھی ہوئی ہے، اور کیا کہہ رہی ہے، ابو جہل کیا کہہ رہا ہے کہ سمیہ بس کچھ نہیں، بس ایک جملہ خالی کہنا تھا، آسان تھا، سنیے میری مائیں اور بہنیں، بس ایک جملہ کہہ دیتی نجات مل جاتی، کیا ضرورت تھی اتنی تکلیف کا آنے کی؟ کہا اللہ سبحانہ وتعالی نے جو شریعت اتارا ہے، لا الہ الا اللہ جو تم نے پڑھی ہے، جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، تم زبان سے اس کا انکار کر دو، نجات مل جاتی، کیا ضرورت تھی اتنی تکلیفیں کھانے کی؟ ننگی ہو کر دیا گیا ہے خود ابو جہل نے، کیا کیا اس نے؟ بولو، استقامت یہی ہے، کہا کہ نہیں، زبان سے نہیں کہیں گے، سب کچھ برداشت کر لیں گے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارے ہوئے دین کا ہم انکار نہیں کریں گے، اللہ اکبر، انکار نہیں کریں گے، تتنزل علیہم الملائکہ۔ ابو جہل نے کیا کیا؟ کہا ہم زبان سے نہیں کہیں گے یہ چیز، ہم انکار نہیں کریں گے۔ ابو جہل خود اس کو اونٹ میں باندھتی ہے اور باندھ کر کے باندھتے ہیں، اور ابو جہل کیا کرتے ہیں؟ سمیہ رضی اللہ عنہ کی شرمگاہ پر نیزہ مار کر دونوں بیچ میں لاش کو ٹکڑا کرتے تھے۔ ثم استقم، کس جرم میں؟ کس جرم میں؟ بولو کس جرم میں؟ سب کو بس ایمان کے جرم میں کہہ دیتی، نجات مل جاتی، آرام سے رہتے جیسے ہم رہتے، کھاتی پیتی رہتے، لیکن کہا نہیں، اس دین کا ہم انکار نہیں کریں گے، جس دین میں نے پڑھ لیا ہے، کلمہ پڑھ لیا ہے، اس پر ہم ڈٹی ہیں۔ جب اس طرح کا ایمان آدمی کے پاس آ جاتا ہے، تب فرشتے خوشخبری سناتے ہیں کہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، اب تمہیں غم نہ کرنا ہے، نہ تمہیں خوف کھانی ہے، نہ تمہیں ٹینشن لینا ہے، تم چلو اللہ کی جنت کی طرف، میں تمہیں اب بشارت دیتا ہوں اللہ کی طرف سے۔ میرے بھائیوں، یہ استقامت چاہیے۔ آدمی ایمان جب لے آئے، ایمان کا ویلیو سمجھے۔ آپ سنے ہوں گے، ایمان کا ویلیو انہی نے سوچا تھا، وہ جانتا تھا۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ فرعون کی بیٹی کی کنگھی کر رہی تھی تو جان ہی رہتے، کنگھی گر گیا، کیا کہتی ہے یہ عورت؟ کیا کہتی؟ بسم اللہ۔ ہم لوگ گرتے، ارے باپ رے باپ، او مائی گاڈ، یہ ہم لوگوں نے سکھایا ہے کہ نہیں؟ او مائی گاڈ، اس نے بسم اللہ کہتی ہے۔ بیٹی جو کہہ رہے تھے، کہا بسم اللہ، کون اللہ؟ کہا اللہ، وہ اللہ جو میرا اور تیرے باپ کا بھی رب ہے۔ ابا کو بول دیں گے، بول دو۔ فرعون کو بول دیا، فرعون کو بول دیا۔ یہ ایمان، استقامت وہی جانتا ہے جو ایمان کے ویلیو سے، بول دو۔ سزا دیا گیا، اس کو تیل گرم کیا گیا، اللہ اکبر۔ کہا کچھ آخری خواہش ہے تو بولو۔ عورت کہتی ہے کہ آخری خواہش یہی ہے کہ جو چکناہٹ ہڈی جو ہو چھوڑے گا تیل سے جلنے مرنے کے بعد، ہم تمام اولاد کی ہڈیاں ایک ہی جگہ دفن کیجیے گا۔ یہ عورت ہی، سنیے میرے بھائی، عورت جب استقامت ایمان پیدا ہو تب اس طرح کی عورت جنم لیتی ہے، تب جنم لیتی ہے۔ ہم نے ایمان کہاں سمجھا ابھی، استقامت ہم نے کہاں جانا ابھی؟ تو وہ کہتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کہا ہے کہ وہ عورت سب کو ڈال دیا گرم تیل کے اندر، جیسے ہی ڈالتا ہے پورا گوشت چھوٹ جا رہا ہے، ہڈیاں یوں پورا تیر رہی۔ یہ عورت، اس کے پیٹ، اس کے بچہ تھا، شیرخوار بچہ اس کی گود میں، اپنے بچے کی محبت پہ پیچھے پیچھے ہٹ رہی ہے یہ عورت۔ بچہ ماں کا پستان چھوڑتا ہے اور چھوڑ کر کے بولنے لگتا ہے، اقتحمی یا ام اقتحمی فإن عذاب الدنیا اہون من العذاب الآخرہ۔ اب ماں مت پیچھے ہٹیے امی جان، کود جائیے اس تیل کے اندر، اللہ پر کود جائیے امی، فإن عذاب الدنیا اہون من العذاب الآخرہ۔ یہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے ہلکا ہے اماں، آپ کود جائیے تیل کے اندر۔ چھلانگ لگا دیتی ہے بچے سمیت میرے بھائی۔ اللہ کے نبی نے وہی خوشبو معراج میں سونگھا، کہا کہ یہ خوشبو کس کا محسوس ہو رہا؟ فرشتے کہتے ہیں یہ وہی عورت ہے۔ تب ایمان آدمی اس وقت کیئر کر، ثم استقاموا تتنزل علیہم، ایمان لے آئے، استقامت رہو، ڈٹ جاؤ، ثابت قدم رہو۔ ان کے لیے بڑی خوشخبری ہے، موت ہی کے وقت خوشخبری دیتا ہے۔ اللہ سے دعا کریں باری الہ ہم تماموں کو نیک اور صالح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تماموں کو اپنے دین اور ایمان پر ثابت قدم رکھے، ہم تماموں کو ہمیشہ جو بیمار حال ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو اس دنیا سے چلے گئے اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرمانا، آمین، تقبل یا رب العالمین۔